ٹرمپ کی 4 شرائط، اگر یہ شرائط مانی تو حملہ نہیں ہوگا، اور اگر ایران نے انکار کیا تو ایران حملے کے لیے تیار رہے۔ ٹرمپ کی یہ 4 شرائط کون سی ہیں؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، 4 شرائط ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس نے کہا بھائی بات مانو یا حملے کے لیے تیار رہو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرط ایک ہی ہے کہ امریکہ کی غلامی قبول کر لو، اس پہ کوئی نہیں ہے۔ جس ملک نے ایٹمی قوت بننے کی کوشش کی اس کو یہی کہہ کر روکا گیا، اور خاص کر اسلامی ملک۔ میں اپنے ملک کی مثال دے لیتا ہوں، پاکستان کو بھی یہی کہہ کر روکا گیا تھا کہ آپ کو واپس دے دیا جائے گا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ پھر نواز شریف صاحب نے جب یہ دھماکے کرنے تھے اس وقت بھی یہی پریشر تھا، اور کلنٹن ان کو 10 پر 11 مرتبہ فون کر چکا تھا، اور یہ پریشر دے رہا تھا کہ دنیا کی تمام آپ پر جو ہے سہولیات کو بند کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ ایک پریشر گیم ہوتی ہے، وہ روکنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ایران ایٹمی قوت بن چکا ہے، انڈکلیئرڈ ہی صحیح، لیکن ایران یورینیم کو 98.1% جو ہے افزودہ کر چکا ہے۔ اب یہ ان کی شرائط جو ہیں، شرط ایک ہی ہے۔ میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اسلامی انقلاب کا خاتمہ، نیا نظام حکومت اور آپ کا سرنڈر کرنا، یعنی سرنڈر کرو اور حکومت کرنی ہے تو کرتے رہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دجالی سسٹم ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، ان کا طریقہ کار وہی ہے، اور وہ اسی پر وہ عمل پیرا ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایران جو ہے یورینیم کی منتقلی روکے۔ کہاں منتقلی روکے؟ یورینیم کی منتقلی ایٹمی وار ہیڈ کے اندر روکے، یعنی ان کو ایٹمی وار ہیڈ کا حصہ نہ بنایا جائے۔ یعنی عامر بھائی، آپ نے ابھی بات کی کہ وہ بن چکا ہے، یعنی اب اس کا مطلب ہے امریکہ کو بھی پتہ لگ گیا کہ وہ بن چکا ہے اور ایٹمی وار ہیڈ کے اندر منتقل نہ کرے، یعنی اس کو کسی ایک ایسے میزائل کے اندر نہ فٹ کر لے کہ جس سے ایٹمی جنگ کی جائے۔ دیکھیں، جب وہ ڈکلیئرڈ ہو جائے گا نا ایران محفوظ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بات بتا دوں، جس دن اس نے یہ دھماکہ چاہے کمپیوٹر پر بھی کر لیا نا تو یہ محفوظ ہو جائے گا، کوئی ملک اس کے قریب نہیں آئے گا۔ مجھے نہیں پتہ یہ کب کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سچویشن سے نکلنے کے بعد جو ایران پہلا کام کرے گا وہ یہی ایٹمی دھماکہ ہوگا، اور اگر ایران اس دوران کر گیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور میرا خیال ہے بہت خوفناک اور خطرناک بات بھی ہوگی، خاص کر امریکہ کے لیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، ایران بہت قریب پہنچ گیا ہے انٹر کانٹیننٹل میزائل بنانے کے۔ یہ وہی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو نارتھ کوریا کے پاس ہے، بالکل، اور نارتھ کوریا کے طرف کیا ہوا میزائل ڈائریکٹ امریکہ کو ہٹ کر سکے گا۔ یہ بھی شرط میں شامل ہے۔ یہ ہے اگلی شرط بھی آپ سن لیں کہ یہ یورینیم مزید افزردہ نہیں کرے، یعنی آپ یورینیم کی افزردگی کو روکیں گے۔ اب یہ بھی سن لیں کہ وہ کیونکہ افزردہ کر چکا ہوا ہے تو اس کو روکنا، کسی چیز کا روکنا اسی صورت میں ہے کہ آپ 80 کی سپیڈ پہ کام کر چکے ہیں، تو اب آپ جو ہے 30 کی سپیڈ پہ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 80 کراس کر چکا ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ ایران جو ہے وہ انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ میزائل پروگرام کو اس کے فاصلے کو محدود کریں۔ اس کو بھی سمجھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کے فاصلے کو محدود کرے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹر کانٹیننٹل میزائل ایران بنا رہا ہے، اور میرے اپنے اندازے کے مطابق بنا چکا ہے، گو اس کو ریویل کرنا باقی ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا باقی ہے۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں ہے، جب اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا 12,000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ طے کرے گا، امریکہ کو ہٹ کرے گا۔ لیکن ایران اس کو اس وقت ٹیسٹ کرے گا، یہ بھی بات لکھ لیجئے، جب وہ اپنا ایٹمی دھماکہ کر لے گا، کیونکہ بین البر اعظمی میزائل اس صورت میں کہ جب وہ روایتی اختیار لے کے جا رہا ہو، وہ کسی کا نہیں، وہ انٹرسیپٹ بھی ہوگا اور وہ کیے گا۔ اس کا خوف اسی صورت میں ہے جیسے شمالی کوریا نے اپنا، کم جون نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے خوف، اسی صورت میں دوسرے ممالک جو ہیں اس سے ڈرے۔ میں نے آپ سے کہا یہ جو ایٹم برائے امن کا نعرہ ہم نے لگایا تھا نا پاکستان نے، یہ بالکل صحیح لگایا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہی آج تک کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی جنگ، جس طرح کی اگر ہم سمجھے کہ 65 میں کی تھی، اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور یہ چند روزہ جنگ تھی مئی میں، اور امریکہ کو جب لگا کہ بھارت کو مار پٹنے لگی ہے تو وہ بیچ میں آ گیا اور اس نے روکا، اور آج تک ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں میں نے 2 ایٹمی قوتوں کو روکا، اور اگر ایک ایٹمی قوت ہوتی تھی یہ کس کے ساتھ ہوتا؟ تو یہ ہماری پٹائی ہو رہی ہوتی اور وہ امریکہ اس بھارت کے ساتھ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو دونوں طرف ایٹمی قوتیں ہوں
تو پھر جنگ جو ہے وہ ناممکنات میں سے چلی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کولڈ وار کا خاتمہ ہوا تھا تو یہ اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ دونوں طرف ایٹمی ہتھیاروں کی محتاط ہو گئی تھی. اگر امریکہ جو تھا وہ کسی ملک میں ایٹمی ایٹمی میزائل پہنچا رہا تھا تو دوسری طرف رشیا کیوبا میں ایٹمی میزائل لگا رہا تھا جس سے امریکہ کو خوف ہوا. تو امریکہ خود بھی ایک خوف زدہ ملک. دیکھیں جو بڑی اکانومیز ہوتی ہیں ان کے خطرات بھی بڑے ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ بڑے آدمی کے خدشات بڑے ہوتے ہیں. تو یہ خدشات جو ہیں امریکہ کے لیے اسی صورت میں خطرہ بن سکتے ہیں جب ایران یہ ایٹمی دھماکہ کر دے. اور یہ 4 شرائط نے تو میرے ویژن کو اور مزید واضح کر دیا. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ 4 شرائط رکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے یورینیم مزودہ کر لیا ہے. ایران نے بین البراعظمی میزائل جو ہے اس کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے اور ایران بہت جلد اس یورینیم کو ایٹمی وار ہیڈز کے اندر منتقل کر سکتا ہے. اب یہ کتنے ٹائم میں کر سکتا ہے, کتنے ٹائم میں وہ اس کا تجربہ کرے گا, یہ ایک سوال ہے. دل کی خواہش تو یہ ہے کہ آج ہی کر دے, لیکن یہ خواہشات پہ نہیں ہونا, یہ ٹیکنالوجی پہ ہونا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, مجھے نظر آتا ہے کہ رشیا اس حوالے سے کچھ خفیہ کام ایران کے اندر کر رہا ہے. رشین سائنٹسٹ جو ہیں رشیا خفیہ کام کر رہا ہے ایران کے اندر, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. کچھ جہازوں کا اترنا رشین پلینز کا, اور چائنا کا بھی کچھ خفیہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے. چائنا کے بھی کچھ پلین اترے ہیں. اس بارے میں اور عامر رضا الگ سے ایک ویلاگ کر کے آپ کو ضرور بتائیں گے کہ وہ جو کارگو پلین اترے ہیں وہ کہاں سے اڑے, کہاں اترے, رشیا کے اور چائنا کے. تو خفیہ کام تو ہو رہا ہے. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ رشین سائنٹسٹ جو ہیں اس وقت بھی ایران کے اندر جو ہیں اسی کام میں مشغول ہیں, اور ایرانی ٹیکنیشین یا ایرانی سائنسدانوں کو اس حوالے سے ٹرینڈ کر رہے ہیں. ایران ایک بڑا ملک ہے, ایران ایک بڑی فوج ہے, ایران ایک بڑی قوت ہے. اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. جب تک امریکہ یہ تسلیم نہیں کرے گا نا, اس وقت تک وہ ایران پر چڑھا رہے گا. جس دن اس نے یہ مان لیا کہ ہاں یہ ٹکر کے لوگ ہیں, تو وہ نہیں آئے گا. وہ کیوں نہیں جاتا چین کی طرف, رشیا کی طرف, وہ ان ممالک کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ, بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ممالک اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کم از کم اہلیت رکھتے ہیں. یعنی کم از کم سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امریکہ اوپر ہو ان سے, لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میں سامنے والے کو مکہ ماروں گا تو وہ تو چبیر مارے گا. اس چبیر کا ڈر جو ہے بڑے بدماش کو ہمیشہ روکے رکھتا ہے. یہ نہ ہو کہ مجھے آگے سے چبیر پڑ جائے اور میری وہ ذرعی سے ساکھ ہے, عزت ہے, وہ ہاک میں مل جائے. ایران ایٹمی دھماکہ اور بین البراعظمی میزائل جو ہیں یہ کرنے جا رہا ہے. یہ آئندہ چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں. کب ہوگا اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی تو مجھے نہیں پتہ, لیکن میں اس کے پیچھے ہوں. میں لگا رہوں گا اس وقت تک جب تک میں آپ کو 2 چیزوں کے ثبوت نہ دوں. ایک رشین سائنٹسٹ کے کہ وہ وہاں کیا کام کر رہے ہیں, اور دوسرا بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کب ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.